السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹاک اور میں ہوں حسن عارف اور میرے ساتھ ہیں مراجع ارسلان خان صاحب اور محمد علی۔ آج کا ہمارا ٹاپک رہنے والا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا سٹاک لیول معاہدہ ہو چکا ہے، اس کے پاکستانی معیشت پر اور عوام پر کیا اثرات رہنے ہوں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ہم راجہ ارسلان خان صاحب کی طرف۔ جی بہت شکریہ حسن، بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے شامل کرنے کے لیے۔ دیکھیں حسن، بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کو پہلی مرتبہ نہیں جا رہا، پہلے بھی بہت مرتبہ گئے ہیں، پہلے بھی شور شرابے رہے ہیں۔ اوبیسلی جو پارٹیز حکومت کا حصہ ہوتی ہیں وہ اسے سراہتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ معاہدہ بہت اچھا ہے اور اس سے ملک ترقی کرے گا، عوام کے لیے بہتری آئے گی۔ لیکن حسن حقیقت میں یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی بھی حکومت جائے، چاہے وہ عمران خان کی ہو، نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، آئی ایم ایف کے ساتھ جانا پاکستان کے حق میں نہ تو کبھی پہلے بہتر تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ آئی ایم ایف ایک ایسا سلو پوائزن ہے کہ جو پاکستان کو آہستہ 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 موت کی طرف، یا کہہ لیں کہ اس کی بری حالت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ جس قیمت کی جس انٹرسٹ ریٹ آپ دیکھ لیں، اتنا ہائی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ہمارا پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے کہ اصل رقم تو واپس کرنا بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ انٹرسٹ اتنا ہائی ہوتا ہے کہ جسے پے کرنے میں بہت بار دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان کو، بہت دفعہ کرنا پڑا ہے اور کرنا بھی پڑے گا۔ خاص کر کے یہ حکومت جو اس طرح جو ریسنٹلی ان کا معاہدہ ہوا ہے، یہ بہت ہائی انٹرسٹ ریٹ ہے، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط بہت سخت ہیں، اتنی سخت ہیں کہ آلموسٹ میری جہاں تک انفارمیشن ہے کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ کو 40% تک اباؤ جانا پڑے گا۔ اگر ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے میں اگر بات کروں تو اگر پاکستان یہ واچ 100 روپیز کی سیل کر رہا تھا تو اسے اس کے اوپر 40% ٹیکس لگانا پڑے گا، 140 کی بیچنی پڑے گی۔ اگر 1000 اس کی ویلیو تھی تو یہ لگ بھگ 1400-1500 سے بھی چلی جائے گی۔ تو اوبیسلی اس کا عوام کے اوپر بہت گہرا اثر ہوگا، اور غریب عوام ہے، غریب ملک ہے۔ تو خدا را میں تو اپنے ان لیڈران کو یہ ایڈوائز کروں گا، اگر کوئی سنے تو، کہ پہلی بات تو ہے کہ آئی ایم ایف کی جان چھوڑ دیں۔ آپ کہہ رہی تھی جی کہ ہمارے پاس سیکنڈ آپشن ہے، بی آپشن ہے، تو بی آپشن کی طرف جائے نا جی، بی آپشن کی طرف جاتے تو بہت اچھا ہوتا جی۔ تو محمد علی صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں جی، بات اس طرح سے حسن بھائی کہ موصوف نے جو باتیں کہی میں کچھ حد تک ان سے ایگری کرتا ہوں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ $3 ارب کا جو معاہدہ ہوا ہے، یہ معاہدہ ہوتے ہی اگر آپ آج پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کو دیکھیں تو وہ تقریباً 2300 سے ابو اوپر چلی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کے دور میں جب وہ 100 پوائنٹس اوپر چلی جاتی تھی تو وہ ہیڈ لائن بن جاتی تھی میڈیا کی، اور آج وہ 2300 سے اوپر چلی گئی ایک ہی دن میں۔ روپے کی قدر آپ دیکھیں تو وہ 16 روپے سے کم ہو گیا ہے ڈالر کی قدر میں اتنی کمی آئی ہے کہ 16 روپے کی قیمت مستحکم ہو چکی ہے، اور ابھی تک بینکس نہیں کھلے تھے۔ بینکس تو کھلیں گے کل، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے اور بھی اثرات آئیں گے۔ جہاں تک بات کی محترم نے مہنگائی تو پہلے بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ مہنگائی کا تعین کیا جاتا ہے سی پی آئی ریٹ سے۔ اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ کل تک سی پی آئی ریٹ تھا پاکستان میں 38%، اور معاہدہ ہوتے ہی اب وہ ہو چکا ہے 29%۔ تو مہنگائی کم ہوگی، اس سے بڑھے گی نہیں، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات، جہاں تک انہوں نے بات کی کہ یہ سلو پوائزن ہے، ہم مانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی باقی شرائط جو ہوتی ہیں، جس طرح سے انہوں نے ابھی امپورٹس پہ جو پاکستان نے پابندی لگا رکھی تھی وہ ساری ہٹا دی کہ بندہ جو چاہے باہر سے منگوائے، ان کی بہت ساری شرائط ہوتی ہیں جو ماننی بھی پڑتی ہیں۔ سلو پوائزننگ ہے، مان لیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کئی بار بڑی بیماری، آپ کو سانپ کاٹ لے تو اس کا علاج زہر سے ہی کیا جاتا ہے۔
اور وقتی طور پر اس کے اثرات آپ کی باڈی پہ آتے ہیں. جہاں تک انہوں نے بات کی کہ ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اگر آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو عمران خان صاحب سے پہلے جتنی بھی حکومتیں آئی وہ خوشی سے کبھی بھی آئی ایم ایف کے پاس نہ تو گئی، نہ ہی کسی نے ان چیزوں کو کبھی سراہا تھا. یہ رسم تو عمران خان صاحب نے اپنے دور میں آ کر شروع کی کہ جا کے آئی ایم ایف سے معاہدہ کرتے تھے اور پھر قوم کو مبارک باتیں پیش کرتے تھے. اگر آپ دیکھیں 2016 میں سر نواز شریف نے آئی ایم ایف کو گڈ بائی کہہ دیا تھا اور یہ دعا کی تھی کہ ہمیں آئندہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کبھی بھی ڈیموکریسی کو 10 سال سے اوپر چلنے ہی نہیں دیتے. تو کہاں سے آپ کوئی پالیسیز کنٹینیو رکھیں گے؟ آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بھی ہے یہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہے، ایم آر آئی؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو روش ابھی بنی ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے آپ مبارک باتیں دیتے ہیں یا اس پر خوشیاں مناتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے دور میں شروع ہوئی. سو محمد علی خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے پیچھے عمران خان صاحب کی حکومت ہے. سو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے راجہ ارسلان خان صاحب؟ جی دیکھیں حسن بھائی، میں نہیں چاہتا تھا کہ ہم یہاں کسی سیاسی سکورنگ پہ آ جائیں. میرے بھائی ادھر آ گئے ہیں تو چلے میں اس کی تھوڑی سی ان کو سیٹسفیکشن ان کی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ان سے یہ پوچھے گا آپ جب ان کا ٹرن ہو کہ پاکستان نے آئی ایم ایف جوائن کب کیا تھا. ٹھیک ہے، پہلی بات ہوئی ہے اس وقت تو عمران خان کا صرف 1 یا 2 سیٹیں ہی ہوتی تھی، غالباً وہ بھی نہیں تھی جب پاکستان آئی ایم کا حصہ بنا. تو اس کا سارا ملبہ عمران خان پہ ڈالنا ہرگز جائز نہیں. اور اگر سیاسی پوائنٹ آف سکورنگ کرنی ہے تو آپ ایسا کیجئے گا، میں آپ کو ایک لنک بھیجوں گا. جب عمران خان صاحب جا رہے تھے نا آئی ایم ایف کے ساتھ، تو احسن اقبال صاحب پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے فرما رہے تھے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، تم لوگ توڑنے کے اوپر آگے ہو، تم نے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا ہے، تم نے پاکستان کو بیچ دیا ہے. آج ان سے پوچھیں نا آپ کہ سر اگر عمران خان نے آئی ایم ایف کے پاس جا کے اسٹیٹ بینک کو بیچا تھا، اگر عمران خان نے آئی ایم ایف کے ساتھ جا کر قائد اعظم کے پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی تھی، اگر وہ غدار ٹولا تھا تو آپ کس سمت جا رہے ہیں؟ یہ کوئی 70 یا 60 کی دہائی نہیں کہ جہاں اخبار کے اندر ایک ہیڈ لائن آپ لگائیں گے، سیاسی پوائنٹ آف سکورنگ کریں گے اور جناب اس کا رد عمل جو ہے وہ کئی مہینوں کے بعد اخبارات میں آئے گا. آج کل سر ہر آپ کے سوال کا جواب موجود ہے اور منٹوں کے اندر موجود ہے. آپ ذرا اپنے گریباں میں جھانکیے. جی تو میں چلے اس بات پہ شکر گزار ہوں محمد علی صاحب کا کہ کم از کم انہوں نے یہ تو مانا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ایک سلو پوزنگ ہے. دیکھیں ہم ایک ریسٹورنٹ کے اندر کام کرتے تھے، تو وہاں میرا ایک بھائی تھا، وہ تھوڑا سوٹا لگایا کرتا تھا نا ڈبل. تو جب وہ سوٹا لگاتا تھا تو وہ 10 ڈلیوریاں جناب 1 گھنٹے کے اندر پھینک کے آ جاتا تھا، اور اینڈ کے اوپر اس کی یہ حالت ہوتی، سارے کہتے تھے جی واہ واہ بڑا تیز ڈرائیور ہے. تو اینڈ کے اوپر کیا ہوا جی، جب آخری گھنٹے ہوتے تھے تو اس کی جسم کے اندر جان ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ کوئی کام کر سکے. سر آئی ایم ایف کے پاس جا کر آپ ڈبل سوٹا لگا رہے ہیں، آپ کا پاؤنڈ کا ریٹ بھی نیچے آئے گا، آپ کا ڈالر کا بھی نیچے آئے گا، آپ کی سر شیئر مارکیٹ بھی اوپر جائے گی، لیکن وقتی طور پر. آج کا ٹائم اور ڈیٹ لکھ لیجئے، 6 مہینے کے بعد میں دیکھوں گا اگر اس سے حالات ڈبل بدتر نہ ہوئے تو. جی سو محمد علی میرے خیال سے آپ نے سوال تو سن لیے ہوں گے، اور جی میں عرض کرتا چلوں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ میرے محترم نے جو فرمایا احسن اقبال کی سپیچ کے بارے میں، احسن اقبال صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ تم نے اسٹیٹ بینک گروی رکھ دیا ہے. وہ کس بات پہ کہا تھا کہ عمران خان نے جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا تھا تو یہ مصر سے ادھر سے اٹھا کے لے آیا گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر، جس نے مصر کی اکانومی بٹھا دی تھی. دوسری بات، انہوں نے عمران خان کے دور میں ایسے ترامیم کی گئی آئین میں اور اسٹیٹ بینک کو اتنے اختیارات دیے گئے کہ وہ پاکستان کے وزارت خزانہ کے ماتحت رہا ہی نہیں تھا.
وہ خود اپنے فیصلے کرتا تھا. ڈالر ریٹ کیا ہوگا وہ خود ڈیسائیڈ کرے گا, وزارت خزانہ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. تو ان باتوں پہ احسن اقبال نے تنقید کی تھی. پہلی تو بات یہ ہے میرے محترم کہ آپ جو ویڈیو بیان ان کا دے رہے ہیں آپ اس کے پیچھے پہلے خود اسٹڈی کر لیں, پھر آپ اگلے پہ بلیم گیم کریں, کوئی مسئلہ نہیں, ہم بھی حاضر ہیں ادھر جواب دینے کے لیے. دوسری بات, آپ نے کہا پلان بی سر یہی تھا کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہ ہوتا تو یہ مہنگائی آج ہی اتنی بڑھانی پڑتی جتنی 6 مہینے بعد بڑھے گی. باقی ادھر ریسورسز تو ہمارے پاس کوئی ہے نہیں. جیسے میں نے پہلے کہا, انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان پہ بلیم کیا ہے آئی ایم ایف کا. میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ رسم شروع کی گئی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے مبارکبادیں دی جاتی تھیں. اس سے پہلے جو بھی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرتا تھا وہ ان چیزوں کی مبارکبادیں نہیں دیتا تھا. وہ کہتے تھے مجبوری ہے, کرنا پڑے گا. سبھی مانتے تھے یہ نقصان دہ ہے. لیکن پی ٹی آئی کے دور میں آ کر یہ بات شروع کی گئی کہ ان چیزوں کو سراہا گیا. پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے سر کہ 2016 میں نواز شریف نے آئی ایم ایف کو گڈ بائی کہہ دیا تھا. 2019 میں آ کر کس کی حکومت تھی جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے گئے؟ دیکھیں گڈ بائی کی بات تو آپ کر رہے ہیں, لیکن گڈ بائی کیا کس طرح تھا وہ پتا ہے آپ کو؟ کیا کیا نواز شریف نے سر. جی انہوں نے گڈ بائی تو کیا تھا. گڈ بائی اس طرح کیا تھا کہ جو ان کو پتا تھا کہ اب ہم جا رہے ہیں, ہمارا تو کچھ گیم نہیں بچی اس پارلیمنٹ کے اندر. جتنا بھی ملک کے خزانے میں جتنا پیسہ پڑا ہوا تھا نا وہ سارا اٹھا کے انہوں نے آئی ایم ایف کو واپس کر دیا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے اس کے جو اسٹیٹ بینک ہوتا ہے, جو اس کا لوکل بینک ہوتا ہے, نیشنل بینک ہوتا ہے, اس کے اندر 30% ایسٹ کا ہونا ضروری ہے. تو آپ جب بینک پورا کا پورا اٹھا کے ان کو دے دیں گے تو آپ تو بولے بالی عوام کے لیے تو سرخرو ہیں, لیکن جو بندے معاشیات کو سمجھتے ہیں, سیاست کو سمجھتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ آپ کس طرح کا ٹیکہ لگاتے کی گئی تھی سر. جی آپ کی بات مکمل ہو گئی. جی تو آپ نے ابھی تک میری اس بات کا جواب نہیں دیا کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے اس کو سراہنے والی رسم عمران خان صاحب نے شروع کی تھی, اس پر تو آپ خاموش ہیں. دوسری بات, جہاں تک بات ہے کہ نواز شریف, سر سن لیں, آپ سن لیں. جب نواز شریف کا دور تھا آپ نے جیسے کہا کہ وہ خزانے ملک کے ختم کر کے چلا گیا تھا. وہ تو پاکستان کی آپ 70 سال کی سیاست اٹھا کر دیکھ لے. جب زرداری آیا تھا اس نے کہا کہ مشرف نے ملکی خزانے میں کچھ نہیں چھوڑا. جب زرداری کیا تو نواز شریف نے کہا ملکی خزانے میں زرداری نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. پھر عمران خان آیا, اس نے بھی یہی بیانیہ بنایا, اور اب جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی یہی بیانیہ بنایا. یہ تو ہم 70 سالوں سے سنتے آئے ہیں. اس ملک کی یہی بدقسمتی ہے کہ ہم ہمیشہ معیشت کو صحیح نہیں کرتے. انڈیا میں جب واجپئی کے دور میں انہیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا تھا تو انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہماری سیاست یہاں سے آگے کدھر جائے گی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس جمہوری نظام ہے. یہاں پہ تو عمران خان کو لا کر رجیم چینج کر دی گئی جب میثاق جمہوریت ہو گیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان. ابھی بھی جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی بات ہو رہی تھی, اس سے پہلے شہباز شریف 4 سال تک روتا رہا کہ آپ میثاق معیشت کر لیں. تو کون تھا جس نے یہ کہا کہ میں چوروں سے بات نہیں کر سکتا, ان سے میری کوئی بات نہیں ہو سکتی. میثاق معیشت پر زرداری اور نواز شریف یہ تو کئی سالوں سے رونا رو رہے ہیں کہ میثاق جمہوریت کی طرح میثاق معیشت کریں, ایک ہی بار کڑوی گولی کھائیں. جتنی بھی مہنگائی کرنی ہے, جو بھی کرنی ہے, ان پالیسیز کو 10-15 سال تک کنٹینیو رکھیں اور ملک کو اوپر اٹھائیں. لیکن پھر یہاں پہ رجیم چینج کر دی جاتی ہے. ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے, اور کوئی نہ کوئی عمران خان مل جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو. تو کیا کیا جائے پھر, آپ بتا دیں کیا کریں پھر ہم. اس پہ راجہ ارسلان خان صاحب آپ نے کیا کہنا ہے؟ انہوں نے تو اتنی بڑی مثالیں اور اتنے بڑے کوشچن آپ کے سامنے رکھ دیے. جی حسن, پہلے تو میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی بات مکمل کرنے. بہت شکریہ. دیکھیں حسن, ان کا شاید میں ان کو صحیح طرح سے سن نہیں پا رہا, یا اگر وہ مجھے سن پا رہے ہیں تو میں وضاحت کرنا چاہوں گا. دیکھیں میثاق جمہوریت اگر ہوئی تو اچھا ہوا, ٹھیک ہے, اور میثاق معاشیت بھی اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے. لیکن سر میثاق معاشیت کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی تو دیکھنی پڑیں گی نا. اگر
اگر آپ اور آپ کے معزز مہمان علی بھائی میرے پاس آئیں اور کہیں جی کہ ہمارا بجٹ ہے سرکار 50 کا، تو ایسا کرتے ہیں 10 آپ رکھ لیں، 10 میں رکھ لیتا ہوں، 10 حسن کو دے دیتے اور 20 جو ہے وہ اسپینڈ کریں گے اس ملک کی عوام کے اوپر، تو اوبیسلی جن کا تو کھانا کھلانے کا کام ہے وہ تو مان جائیں گے، لیکن جو عوام کے بارے میں سوچے گا وہ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر کبھی مساق معیشت نہیں کرے گا۔ اور جہاں تک میرے بھائی نے بات کی جی کہ مشرف صاحب گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا جی کہ بینک خالی ہے، دوسرا تیسرا گیا تھا، سب نے کہا جی دیکھیں وہ اس وقت کی باتیں تھی جب انٹرنیٹ کا عروج نہیں تھا، وہ اس وقت کی باتیں تھی جب آئی ایم ایف کی ویب سائٹ کے اوپر ہر کسی کو ایکسس نہیں تھا۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں آپ خود جا کے دیکھ لیں آئی ایم ایف کی ویب سائٹ کے اوپر کہ کس نے کتنا لیا اور کتنا دیا اور کن انٹرسٹ کے اوپر دیا اور کن انٹرسٹ کے اوپر لیا۔ جی علی خان صاحب آپ کا کیا کہنا ہے اس کے اوپر؟ جی جہاں تک ویب سائٹ کی بات ہے وہ تو وہی بات ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس کوئی 23 ٹائمز جا چکا ہے۔ اب جو ڈالر کی ویلیو اب جتنی دنیا میں انفلیشن ہو چکی ہے، اگر 3 ارب ڈالر آج لینا پڑ رہا ہے، آج سے 4 سال پہلے 1 ارب ڈالر لیں تو وہ اتنے میں ہی پڑتا تھا، آپ کی اتنی چیزیں آ جاتی تھی، آپ کی معیشت کو اتنا سہارا مل جاتا تھا۔ یہ تو پوری دنیا میں انفلیشن ریٹ چلا گیا، روپے کی ویلیو گھٹ گئی، اسی طرح سے ڈالر کرنسی کی بھی ویلیو گھٹ گئی، اور جو چیزیں ہیں جو اشیاء ہیں ان کی ویلیو بڑھ چکی ہے۔ تو وہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ کتنا زیادہ لیا، کتنا، ہر ملک کی پہلے سے زیادہ مقروض ہے دنیا میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک میری اس بات کا جواب نہیں دیا کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے اس پہ مبارک باتیں کس نے دینا شروع کی تھی اس قوم کو؟ سر یہ کویسچن ہے سر جی۔ اس نے تو چلے ڈیل کر کے مبارک دی تھی، آپ کی تو ابھی ڈیل ہوئی نہیں، ملک کے اندر پیسہ آیا ہی نہیں، تو آپ مبارک بات ابھی سے دینا شروع ہو گئے، اس کے اوپر کیا ٹھیک؟ کیونکہ سر جی اس پہ میرا سر یہی ٹیک ہے کہ آپ کے لیڈر نے 1 سال سے اپنا جی جان لگا دیا، جی یہ آئی ایم ایف ان کو پیسے نہ دے پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، مجھے نکال دیا تو پاکستان کا کچھ رہے گا ہی نہیں، اس کا وہ سارا بیانیہ ٹھوس ہو گیا۔ نواز شریف نے 1 چکر لگایا دبئی کا اور زرداری نے، اور آئی ایم ایف نے اسی سلام کر کے 3 ارب ڈالر دے دیے جو 2.5 ارب ڈالر اس نے دینے تھے۔ تو سر ایک بات ماننی چاہیے، عمران خان کا وزیر خزانہ تھا شوکت ترین، میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال سکتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو، تو اس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی معاشی پلان نہیں تھا، کوئی وے آؤٹ نہیں تھا عمران خان کے پاس۔ باجوہ کے آپ بیانات اٹھا کر دیکھ لیں، باجوہ نے کہا تھا ایک چیز بچا سکتے تھے، پاکستان بچا سکتے تھے یا عمران خان بچا سکتے تھے، اس لیے ہم نے پاکستان کو بچایا ہے۔ تو بات یہ ہے عمران خان کے پاس تو کوئی وے آؤٹ تھا ہی نہیں۔ انہوں نے ابھی پی ڈی ایم کی حکومت چلیں، اس کے پاس کوئی طریقے تو ہیں، پلان بی چلیں استعمال نہیں کیا گیا، پلان اے کی طرف ہی رہ گیا، پر پلان بی آخر کوئی تھا تو صحیح۔ اس کے پاس تو نہ کوئی پلان اے ہے، نہ بی ہے، نہ کچھ ہے، اور ابھی بھی لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے بات کی کرپشن کی، عمران خان صاحب کے 4 سالہ دور میں مجھے ایک کام گنوا دیں، صرف ایک کام آپ دکھا دیں، اس نے کوئی روڈ بنوائی تھی، اس نے کوئی ایئرپورٹ صحیح کر دیے، کوئی جناب معاشی اصلاحات اس ملک میں ہو گئی، کرپشن کیا گھٹ گئی تھی۔ آپ نے بہت اچھی آپ نے بات کی کہ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، سر آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے کہ 2018 سے پہلے پاکستان کرپشن میں کیا لیول تھا اس کا، اور 2022 میں پاکستان کا کرپشن میں کیا لیول تھا۔ اس سب کا ذمہ دار عمران خان ہے اور اس کو لانے والے ہیں۔ محمد علی صاحب بات کیجیے۔ محمد علی صاحب نے تو اتنا بڑا کوشچن آپ کے سامنے رکھ دیا کہ سب کے پیچھے عمران خان صاحب ہیں، تو آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے راجہ اسلام خان صاحب؟ دیکھیں یہ صرف کوئی راجہ محمد علی صاحب نہیں ہے، ہمارے پاکستان کے اندر ماشاءاللہ ریت رواج ہی ایسے چل پڑا ہے کہ اپنا سارا ملبہ دوسروں پہ ڈال دیں، ٹھیک ہے، سارا ملبہ دوسروں پہ ڈال دیں۔ سر جہاں تک کرپشن کی بات ہے تو لندن میں فلیٹ جو ہیں وہ 18 منزلہ وہ نواز شریف کے، عمران خان کے نہیں ہیں۔ سعودیہ میں اور دوسرے ممالک میں فیکٹریاں اگر لگی ہوئی ہیں تو وہ نواز شریف کی ہیں، عمران خان کی نہیں ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ دیکھ لیں تو شوگر ملز نواز شریف اینڈ کو کمپنی کی ہیں، عمران خان کی نہیں ہیں۔
اور جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں جی روڈز نہیں بنی, دوسرا تریا نہیں ہوئے, میں مانتا ہوں کہ روڈوں کے اوپر اسپینڈ نہیں کیا گیا, لیکن آپ یہ مت بولے کہ اس شخص نے اس عوام کے اوپر اتنا بڑا کام کر دیا, باقی سارے کام اگر چھوڑ بھی دیں تو صحت کارڈ کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ غریب آدمی کوئی کڈنی فیل ہونے کی وجہ سے مرتا تھا, کوئی کینسر ہونے کی وجہ سے مرتا تھا, کوئی ڈائبٹیز کی میڈیسن افورڈ نہیں کر سکتا تھا, اس بندے نے ہر بندے کو وہ کارڈ دیا کہ چاہے غریب ہو یا امیر. آپ اس بندے کی یہ بھی دیکھیں کہ اس نے کوئی تفرقہ نہیں کیا کہ یہ امیر ہے کہ جی اس کو نہیں دیں گے, یہ غریب ہے اس کو دیں گے, ٹھیک ہے. اس نے ہر بندے کے لیے وہ کارڈ بنوایا, اور کروڑوں, لاکھوں بھی نہیں, کروڑوں کی عوام کی تعداد میں لوگ اس کو دعائیں دیتے ہیں. جب نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کے اندر وہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. آپ کے نواز شریف نے آج تک دیا ہی کیا تھا سوائے ایک موٹر وے بنا دی, وہ بھی جیسے بنی آپ جا کے دیکھ لیں کہاں سے چندے اکٹھے کیے, کہاں سے اس نے جناب وہ لون لے کے, اور بہت ہیوی قسم کے. بجلی اس نے دی, میں مانتا ہوں اس نے دی, ڈیم کچھ اس نے بنوائے, لیکن کس انٹرسٹ ریٹ کی بنائی یہ میرے قابل بھائی بھول رہے ہیں. اگر نواز شریف کی حکومت نے 1 لاکھ پاؤنڈ کہیں سے لینا تھا تو 2 لاکھ اس کا انٹرسٹ پے کرنا تھا. وقتی طور پر تو آپ نے اپنا ووٹ بینک خریدنے کے لیے بلے بلے کر دی, لیکن اس ملک کا, اس قوم کا کباڑا کر کے رکھ دیا آپ نے. جی راجہ ارسلان خان صاحب کا کہنا ہے کہ وقتی آپ نے جو بھی کیا صرف ووٹ کے لیے کیا, تو آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ جی حسن بھائی دیکھیں, بات یہ ہے کوئی بھی سیاستدان جو ہے نا دنیا میں, کوئی بھی سیاستدان وہ جو بھی کرتا ہے ووٹ لینے کے لیے کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے, ایک فیکٹ ہے, ماننا چاہیے. دوسری بات سر, آپ ایک تو میری ہر بات سے ڈس ایگری کرتے, چلے کر لیجئے گا اپنے آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عمران خان نے وہ صحت یاب کارڈ جو بھی غریبوں کو دیا وہ صرف ووٹ لینے کے لیے دیا ہے. میں اسی پہ آ رہا تھا سر, اس پہ میرے محترم نے, مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ عمران خان نے صحت کارڈ دیا, لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس میں 2 فیکٹس ہیں جو یہاں پر بیان نہ کرنا تاریخ کے ساتھ ایمانداری نہیں ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ صحت کارڈ کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا 2016 میں, آپ فیکٹس اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. دوسری بات جو انہوں نے کہا نا کہ بلا تفرق, کوئی بلا امتیاز, کوئی اس میں غریب امیر کا دھیان نہیں رکھا گیا, اور اس پہ جو بھی جتنا علاج کرانا چاہے کرا لے. سب سے بڑی زیادتی یہی ہوئی ہے اس ملک کے ساتھ کہ آپ دیکھیں جو بندہ مہینے کا کروڑ روپیہ کما رہا ہے وہ بھی جا کے اپنا علاج فری میں کرائے گا غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے سے. ایک دکاندار جس کے گھر کا بل 6,000 روپیہ آ رہا ہے, اس کے پیسے سے, اس کے بجلی کے بل کے پیسے سے جو وہ ٹیکس پے کر رہا ہے, اسے 1 کروڑ 2 کروڑ جتنے بھی یہاں پہ بڑے بڑے ارب پتی بیٹھے ہوئے وہ ان غریبوں کے ٹیکس کے پیسوں سے علاج کراتے پھر رہے. اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ اس پہ آپ دیکھیں حامد میر صاحب نے پوری پریس کانفرنس بھی کی ہے, صحیح ہے. تو یہ تو سب سے بڑا تضاد کیا عمران خان صاحب نے. محترم نے فرمایا کہ غریب اور امیر کا کوئی تو یہاں پہ تفریق نہیں کی گئی. آپ پوری دنیا کو اٹھا کر دیکھ لیں, جو آپ ابھی جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کی دنیا میں ویلیو کیوں ہے؟ سر آپ اعتراض کر لیجیے, آخری بات میں کرتا ہوں. اس ملک کی دنیا میں ویلیو اس لیے ہے کہ وہ غریب لوگوں کو پالتا ہے امیروں کے ٹیکس کے پیسے لے کر. جو بندہ بے روزگار ہے اس کو اتنا مہینے کا خرچہ دیا جاتا ہے کہ وہ کھا پی لے, اور وہ کوئی اپنی جیب سے نہیں دے رہے, وہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان سے ٹیکس لے کر دے رہے. تو تفریق تو ہمیشہ کی جائے گی. جی سر آپ اپنی بات کیجیے. محمد ارسلان صاحب کیا کہنا ہے آپ نے اس کے بعد؟ جی حسن, ان کی آواز تھوڑی لیٹ آ رہی ہے میرے تک. دیکھیں حسن, آپ ان سے پوچھیں, اگر وہ آپ کو براہ راست سن رہے ہیں, شاید میری بھی آواز ان کو تھوڑی وقت کے ساتھ جا رہی ہو. دیکھیں پہلی بات تو آپ ان سے پوچھیں کہ یہ جو صحت کارڈ ہے یہ انشورنس تھا, یہ کوئی ٹیکس کے پیسے سے نہیں کو دے رہا, یہ ایک انشورنس تھی, ٹھیک ہے, جس کے تحت وہ ان تمام لوگوں کا کر رہے تھے, علاج کر رہے تھے. اور جہاں تک ٹیکس کی بات کی, سر آن ریکارڈ آپ دیکھ لیں
کہ عمران خان کی حکومت نے جتنا ٹیکس اکٹھا کیا گیا کسی کی نہیں کیا گیا. چلے جو بندہ آپ کے ملک کے قانون کو نہیں مانتا تھا, نان فائلر ہی صحیح, لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اگر ایک بندے کی گاڑی 1 کروڑ روپے کیا تو اسے کم سے کم 10,000 20,000 روپے لیے گئے ٹیکس کے تحت, ٹھیک ہے. اور بہت ساری ایسی اصلاحات تھی کہ جن کو کیا گیا. اور اس دور میں اکثر ان سے کہتا ہوں, اگر یہ فیکٹس اینڈ فگرز کی بات پہ آتے ہیں تو آپ ان سے ضرور پوچھیے گا, اور جو سننے والے ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ کامنٹ میں اپنی رائے سے مجھے مستفید کریں. کہ دیکھیں کہ جب عمران خان تھا اس وقت چینی کا ریٹ کیا تھا, پتی کا ریٹ کیا تھا, اس وقت گھی کا ریٹ کیا تھا, ڈالر کہاں پہ تھا, اس وقت جناب جی ڈی پی آپ کی کہاں پہ تھی, وہ ساری باتیں کہاں پہ تھی. اگر یہ بہت زیادہ جناب یہ آئے کیوں تھے, یہ تو یہ بات لے کر آئے تھے کہ ہاں وہ ملک عوام کا کباڑا نکل گیا ہے, غریب عوام جو ہے پس کے رہ گئی ہے, غریب تقبہ کیا بولتے ہیں اس کو, غریب جو لوگ ہیں وہ تو کھانے پینے سے رہ گئے, ہم آگے دودھ اور نہد کی ندیاں بہا دیں گے. بہا دی ہیں جناب آپ نے دودھ اور نہد کی ندیاں. پیٹرول کہاں پہ تھا, ڈیزل کہاں پہ تھا, اس وقت لیوی کیا تھی آپ کی, آج کہاں پہ ہے. تو محمد علی صاحب, یہ تو میں نے بھی مریم صاحبہ کا ترجمہ میں نے بھی سنا تھا کہ وہ سپیچ میں کہہ رہی تھی کہ چینی کا ریٹ یہ ہے اور ہمارے دور میں کیا تھا. اور اب رائٹ ناؤ دیکھیں عمران خان کے دور کے بعد اب جو رائٹ ناؤ سچویشن چل رہی ہے اس میں تو چینی کا ریٹ کہاں پہنچ گیا ہے. جی سر, میں آتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ مریم نواز یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے دور میں کیا تھا اور عمران خان کے دور میں کیا. اگر آپ نے کمپیریزن کرنا ہے نا تو میرے بھائی آپ 2017 کا کمپیریزن کریں 2022 کے ساتھ. 2017 تک نون لیگ کی 2/3 اکثریت تھی, نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, اور 2022 تک 2018 سے لے کر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. ابھی یہ جو 1 سال گزرا ہے نا, ایک تو بات یہ ہے کہ پہلے سال میں کسی کی بھی کارکردگی کو ہم جج نہیں کر سکتے, اسی لیے 5 سال دیے جاتے ہیں ایک جمہوری نظام کو کہ وہ 5 سال میں اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر پائے پوری طرح سے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کی کہ ٹیکس بہت اکٹھا ہوا عمران خان کے دور میں. آپ فگرز اٹھا کر دیکھ لیں, جتنا ٹیکس اسحاق ڈار کے ابھی اس جو کچھ مہینے ہوئے اس کو آئے ہوئے, اس میں ٹیکس اکٹھا ہوا نا, اتنا پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا. باقی میرے محترم فرما رہے تھے کہ چینی کا ریٹ کیا تھا اور پتی کا ریٹ کیا تھا, ابھی کیا ہے. سر اتنے بولے تو یہ بھی نہیں ہے, انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ آئی ایم ایف سے جب ہم معاہدے کرتے ہیں تو کتنے بڑے بڑے انٹرسٹ ریٹس پہ کرتے ہیں. آپ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ جتنے معاہدے کیے اس پہ ہم کتنا انٹرسٹ پے کر رہے تھے, اور پھر دیکھ لیں عمران خان نے اپنے دور میں جو معاہدے کیے ان کا کتنا زیادہ یہ ٹیکس پے کر رہا تھا. ان کا اپنا وزیر خزانہ شوکت ترین آ کر مین سٹریم میڈیا پہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ کے 70% قرضے لیے ہیں. 70%. ایک آئی ایم ایف کی بات نہیں ہے محترم, آپ نے باقی ملکوں سے جو قرضے لیے ہیں ہم تو ان کو سوچ کے پاگل ہو رہے کہ اس خان نے کیا اپنے 4 سالوں میں. آپ صرف آئی ایم ایف کو نہ رکھیں, آپ باقی بھی قرضوں کو دیکھیں نا. حسن بھائی, آپ ان سے ذرا یہ پوچھیں نا کہ اس نے 4 سال میں کتنا لیا تھا اور آپ نے 6 مہینوں میں پہلے میں کتنا لے لیا تھا, یہ پوچھیں ذرا ان سے پلیز. میں نے پہلے ہی کلیئر کر دیا, صرف آئی ایم ایف کی بات نہیں ہے, آپ نے باقی دنیا سے جتنے قرضے لیے وہ بھی سارے انکلوڈ ہوں گے اس میں. جی انکلوڈ ہوں گے. آپ نے $1.5 ارب لیا تھا آئی ایم ایف سے, 2 ارب لیا تھا آپ نے چائنا سے, اور تقریباً 2 ارب کی فیول جو ہے وہ فیول کی مد میں جو قرضہ دیا تھا وہ لیا تھا آپ نے سعودیہ سے. تو یہ تو تقریباً 5 ارب تو آپ نے آ کے 6 مہینے کے اندر لے لیا, اور پھر آپ ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے. کدھر گیا سر وہ پیسہ؟ تو سر عمران خان نے 4 سالوں میں جو کچھ کیا 27,000 ارب روپے تو ایسے ہیں جو کہ اس نے کہاں پہ لگا دیے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ بات اس نے یہ جب ادھر دبئی جاتا تھا تو آ کر کہتا تھا میں قوم کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں, $3 ارب وہ ہم کو قرضہ دینے لگے ہیں, اور وہ بھی اس طرح سے کہ آپ صرف اپنے بینکس میں رکھ سکتے ہیں, یوز نہیں کر سکتے اس پیسے کو, صرف بینک میں رکھیں گے اور 4% اور 5% انٹرسٹ ریٹ بھی دیں گے. اور یہ ادھر آ کر عمران خان صاحب ان کو مبارک باتیں پیش کرتے تھے کہ ان کو یہ وہی عمران خان ہے جو اپنی سپیچ میں کہتا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں کروں گا, خودکشی کر لوں گا, اور پھر اپنے دور میں آ کر آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے قوم کو مبارک باتیں دیتا پھرتا ہے.
اور سر کوئی خدا کا خوف کرے. آپ ان کو ذرا روکا کریں کہ بار بار ایک سوال کا جواب جب دے چکے ہیں تو اس کو بار بار ریپیٹ نہ کریں برائے کرم. جی سر میں نے یہی سوال رکھا ہے کہ یہ بندہ جو خودکشیاں کرتا پھرتا تھا اس نے اپنے دور میں تو مبارک باتیں پیش کی ہیں آگے قوم کو, تو وہ ابھی آپ پی ڈی ایم پہ تنقید کریں, پر آپ یہ بتائیں نا عمران خان صاحب کے پاس کون سا پلان ہے عوام کی بہتری کے لیے اور آئی ایم ایف کے چنگل سے جان چھڑانے کے لیے, آپ بتا دیں. دیکھیں وہ ہماری اپنی مادری زبان میں ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ تلی اتے سریاں نہیں جمایا کر دے, ٹھیک ہے, اس طرح کا کچھ ہے, مجھے صحیح طرح سے وہ ذہن میں نہیں آ رہا. دیکھیں اس کی پالیسیز تھی وہ لانگ ٹرم پالیسیز تھی, اور اسی لیے وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تھوڑا وقت دیں, ٹھیک ہے. وہ آپ کی طرح بڑھ کے نہیں مارتا تھا کہ میں آ کے جناب دودھ اور شہد کی ندیاں بہا دوں گا. سر اس نے جتنی بڑھ کے ماری ہیں اتنی بڑھ کے تو آج تک پاکستان کی تاریخ میں ماری کسی نے نہیں ہے, میں آپ کو انگلیوں پہ گنوا سکتا ہوں. تو ٹائم مختصر سا ہے, یہ ٹاپک بہت ہی لمبا ہونے والا ہے, تو اس کو کبھی بعد میں نہ اس کے بہت ڈسکس کر